ایک دفعہ ایک شکاری نے ایک چڑیا کا شکار کیا۔ جب چڑیا شکاری کے جال میں پھنس گئی تو چڑیا نے کہا کہ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گی کہ تمہاری زندگی بدل دیں گی۔ شکاری نے چڑیا کی یہ بات مان لی۔ چڑیا نے کہا کہ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اس پر یقین نہ کرنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو وقت گزر جائے اس پر پچھتانا نہ۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو اس پر یقین رکھنا۔ شکاری نے چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا اڑی اور دیوار پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر بیٹھ کر اس نے شکاری کو کہا کہ میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا، دراصل میرے پیٹ کے اندر 2 بڑے قیمتی یاقوت ہیں، اگر تم مجھے ذبح کرتے تو وہ دونوں یاقوت تمہارے ہو جاتے۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ شکاری نے چڑیا کی یہ بات اتنا دل پر لی کہ وہ بیمار ہو گیا۔ بہت علاج کروایا گیا مگر اسے کہیں سے شفا نہ ملی اور حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ وہی چڑیا دوبارہ آئی اور روشندان پر بیٹھ کر اس نے شکاری کو مخاطب کیا۔ اس نے شکاری کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری 3 نصیحتوں پر عمل کرنا، مگر تم نے کسی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ سوچو بھلے انسان کہ بھلا میرے جیسی ایک چھوٹی چڑیا کے پیٹ میں 2 بڑے قیمتی یاقوت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا میں ان کا وزن لے کر چل سکتی ہوں؟ کیا میں ان کا وزن اٹھا کر اڑ سکتی ہوں؟ کیا میرے پیٹ کے اندر اتنی گنجائش ہے؟ لہذا تم نے جو چیز دیکھی نہیں اس پر یقین کر لیا۔ دوسری نصیحت میں نے تمہیں یہ کی تھی کہ جو وقت گزر جائے اس پر افسوس نہیں کرنا۔ جب میں اڑ گئی تو تم نے افسوس کیوں کیا؟ اور تیسری نصیحت میں نے تمہیں یہ کی تھی کہ جو پاس ہو اس پر خوش رہنا، جو نہ ہو اس پر افسوس نہ کرنا، مگر تم نے میری تینوں نصیحتوں پر عمل نہ کیا۔ یہ کہہ کر چڑیا دوبارہ اٹھ گئی۔ چڑیا کے اڑنے کے بعد شکاری بھی صحت یاب ہو گیا۔ اس کہانی کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو وقت گزر گیا اس پر افسوس نہ کریں، بلکہ توبہ تائب ہو کر دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ رب نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر بجا لائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ رونا دھونا کریں کہ یہ سب کہاں سے آئے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں اس کو بلا ضرورت شیئر کیوں کرتے ہیں، لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے نہ صرف ہم ان گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں بلکہ اس گناہ کو پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔